درشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے پاک کلام کو سنیں اور سمجھیں۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورہ توبہ کا آخر ہے، اور آپ سورہ توبہ کے بیشتر مضامین سماعت فرما چکے ہیں، جس کے اندر آپ حضرات نے جہاد کے احکامات کو بھی سماعت فرمایا، پھر اسی سورہ کے اندر آپ نے صدقات کے احکامات کو بھی سماعت فرمایا، پھر اسی سورہ کے اندر کثرت سے آپ نے منافقین کے حالات کو بھی جانا، پھر اسی سورہ کے اندر آپ نے مسجد زرار کا واقعہ بھی سماعت فرمایا، پھر اسی سورہ میں آپ حضرات نے اس تجارت کے متعلق بھی یہ حکم سنا کہ اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی جان اور مال کو خرید رکھا ہے جنت کے بدلے میں۔ مومنین کی صفات بھی آپ حضرات نے اس سورہ میں سماعت فرمائیں، اور تفصیل کے ساتھ آپ حضرات نے اس مبارک سورت کے اندر غزوہ تبوک کے متعلق سماعت فرمایا۔ موجودہ دور، موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان واقعات کو بار بار سنیں، ان واقعات کو ہم بار بار سنیں۔ ان واقعات کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، جو ہم ان واقعات کو سنتے چلے جائیں گے اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو جلا بخشے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ کس معاملے میں ایمان مضبوط ہوگا؟ عقائد کے متعلق، اور خاص طور پر موجودہ حالات کے اندر جو ایک ہوا چلی ہوئی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جگہ جگہ پر معاذ اللہ ایک طرح سے توہین کی جا رہی ہے، تو اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سنیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے دین کو چند لفظوں میں محدود کر رکھا ہے۔ ہم نے کہا نماز پڑھ لی بس دین پر عمل ہو گیا، روزہ رکھ لیا بس دین پر عمل ہو گیا، زکوٰۃ سال کے بعد دے دی بس دین پر عمل ہو گیا، حج کر لیا دین پر عمل ہو گیا۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ مطلب کیا ہے کہ تم اسلام کے احکامات کو جانو،
اسلام کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرو۔ جس اسلام پر تم چل رہے ہو اس اسلام کے بارے میں تمہیں علم ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اور یہ اسلام پہنچانے والے کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے، آیات کا ایک حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، خلاصہ میں کئی آیات کا آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ان آیات کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے؟ غزوہ تبوک کیا تھا؟ کفر اور اسلام کا ایک معرکہ تھا۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے۔ حال یہ تھا کہ گرمی کا موسم تھا اور فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھیں، فصلیں اتارنے کا وقت تھا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نکلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا کہ تیاری کرو، تیاری کرو۔ آج صحابہ پر تان و تشنیع کی جاتی ہے نا، ذرا آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہمارا سیزن کا وقت ہو نا، کسی چیز کا سیزن چل رہا ہو تو ہم اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں۔ رمضان کے اواخر میں دیکھا آپ احباب نے، جب لاک ڈاؤن کھلا تھا دھڑا دھڑ لوگ بازاروں کا رخ کر رہے تھے، تاجر بھی جو ہے وہ بھی بازاروں کا رخ ہے، اور خریدنے والے وہ بھی بازاروں کا رخ ہے۔ نہ کسی کو روزے کا پتہ، نہ تراویح کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ رمضان کا پتہ۔ کہا بھائی جلدی جلدی جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ ہیں ہم مسلمان؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نبی نے حکم دیا کہ نکلو تو انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی فصلیں تیار ہیں فصلیں اتار لیں۔ فصل کون سی ہوتی تھی؟ کھجور۔ کھجور پک کر تیار تھی، گچھے تیار تھے اس کے، صرف اتارنے کی دیر تھی۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ در حقیقت یہ واقعات ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا کس طرح امتحان لیا اور وہ کس طرح امتحان میں کامیاب ہوئے، اور پھر اللہ نے انہیں انعام کیا عطا فرمایا۔ پھر صحابہ کو کہا نکلو، صحابہ نکل پڑے۔ کچھ صحابہ رہ گئے کہ جن کے متعلق آپ حضرات نے سماعت فرمایا، وہ 10 صحابہ تھے، جن میں سے 7 نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا، سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، کہا اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کے نبی ہماری سستی نے ہمیں روکے رکھا۔ نبی نے فرمایا تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جو اللہ فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا، 7 صحابہ نے مسجد نبوی کے اندر۔ آج بھی مسجد نبوی میں جائیں، اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار لے کر جائے۔ ریاض الجنہ کے اندر آج وہ ستون موجود ہیں، وہ توبہ کا ستون کہ جہاں پر صحابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا، کئی دن اپنے آپ کو باندھے رکھا، اور کئی دن کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب اپنے جانثاروں سے کہہ دو کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ 3 صحابہ اور تھے، حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، 2 بدری صحابی ان میں شامل۔ ان کا 50 دن تک مقاطعہ کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 40 دن تک عام سوشل بائیکاٹ تھا، اور 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی حکم ہوا کہ اپنے شوہروں کے پاس نہیں جانا، بات نہیں کرنی۔ لیکن ان تینوں نے ان مشکل حالات کے اندر بھی نبی کا دامن نہیں چھوڑا، سچائی کا دامن نہیں چھوڑا۔ 50 دن کے بعد اللہ رب العزت نے پھر جبرائیل امین کو دوڑایا، جا جبرائیل میرے حبیب کو جا کے بتا کہ میں ان 3 جانثاروں سے بھی راضی ہو چکا ہوں۔ پھر ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی۔ جب انسان کسی لڑائی کے لیے جاتا ہے، کسی مار کے لیے جاتا ہے، تو اسباب کے درجے کے اندر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ 2، تو صحابہ نے سب کچھ نچھاور کر دیا۔
صحابہ نے سب کچھ نچھاور کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واقعہ ہمیں بار بار سننا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو سنانا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے گھر کا سب کچھ لے کر آ گئے تھے، یہاں تک کہ دیوار پر ہاتھ مارا تھا کہ کوئی سوئی باقی نہ رہ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. رات کو بستر پر ہیں، ایک لباس ہے وہ سونے نہیں دیتا. پوچھا جاتا ہے کہ حضرت کیا وجہ ہے، آپ کروٹیں تو کیوں بدل رہے ہیں، بے چینی کیوں ہے؟ کہا کہ یہ لباس جو ہے نا یہ مجھے سونے نہیں دیتا، کہ نبی نے مانگا اور صدیق کے جسم پر ابھی بھی لباس موجود ہے. صبح اس کو بھی اتارا، ٹاٹ پہن لی. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے کہا آج میرے نبی کے، آج میرے حبیب کے صدیق نے ٹاٹ پہنا ہے، اے فرشتوں آج تم بھی یہی لباس پہن لو، تم بھی یہ لباس پہن لو. کیوں کہ اللہ کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ضائع نہیں ہونے دیتا. ایک صحابی تشریف لائے، اونٹنی لے کر آئے، اور اونٹنی بما ساز و سامان کجاوا لدا ہوا، تمام ساز و سامان سے بھری ہوئی اونٹنی لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی کی. اللہ کے نبی یہ حاضر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا میرے صحابی، تو نے ایک اونٹنی دیا، رب تعالیٰ تجھے جنت کے اندر 700 اونٹنیاں کسی کسائی عطا فرمائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم ان خلفاء کے، ان صحابہ کے واقعات کو اپنی اولاد تک نہیں پہنچاتے. یہی وجہ ہے کہ مسائل خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرفیوں سے یوں اچھال کر کہہ رہے تھے کہ اے عثمان میں بھی راضی، میرا رب بھی تجھ سے راضی، آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کر، اللہ تجھے پھر بھی اپنی رضا عطا فرمائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آگے. تو صحابہ نے دی قربانیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کر واپس لوٹے. پھر صحابہ نے عذر پیش نہیں کیے بلکہ کہا اللہ کے نبی سستی کی وجہ سے رہ گئے. منافقین نے عذر پیش کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حالات کے سپرد کرتے گئے، ان کی بات سنتے گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، پردہ فرماتے رہے. ان آیات کے اندر، پہلی آیات کے اندر اللہ رب العزت جہاد سے رکنے والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی حکم دے اس سے پیچھے نہ ہٹنا، اللہ اور اللہ کا رسول کوئی حکم دے تو اس سے پیچھے نہ ہٹنا. دیکھو صحابہ کی طرف، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی گھر میں بیوی بچے ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت ابو خسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں. بڑا خوبصورت ان کا باغ، فصل پک کر تیار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نکلو غزوے کے لیے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تیز سواری ہے، میں کل نکل جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر روانہ ہو گیا، یہ پیچھے رہ گئے. صبح کے وقت یہ باغ کی طرف جاتے ہیں، خوبصورت باغ ہے، فصل لٹکی ہوئی ہے، خوبصورت فصل ہے. اور ان کی تھی بیوی حسین و جمیل. بیوی نے دیکھا شوہر آ رہا ہے، باغ کے اندر ترکاؤ کیا، پانی پھینکا تاکہ پانی کی ٹھنڈک محسوس ہو. حضرت ابو خسیمہ رضی اللہ تعالی عنہ باغ کے اندر جو داخل ہوئے، ٹھنڈی ہوا لگی، فوراً جسم کے اندر ایک لہر طاری ہو گئی، ایک تڑپ پیدا ہو گئی. فوراً ذہن کے اندر خیال آیا، اے ابو خسیمہ، خود فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی ندامت ہوئی. میں نے کہا ابو خسیمہ تو ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور تیرا نبی سفر کر رہا ہے. انہی قدموں سے واپس پلٹے اور گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ جا کر ملے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے پہ روانہ جا رہے تھے دور سے اڑتی ہوئی گرد و غبار دیکھی، اور اپنی نور بصیرت سے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ ابو خثیمہ آ رہا ہے، ابو خثیمہ آ رہا ہے۔ سب کچھ قربان کر دیا، کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ جو جہاد سے رہ گئے، جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے پیچھے ہٹ گئے، رب تعالیٰ ان آیات کے اندر، سورہ توبہ کی ان آیات کے اندر انہیں تنبیہ کر رہا ہے کہ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، مدینہ کے باشندوں اور ان کے ارد گرد دیہات میں رہنے والے لوگوں کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہتے، وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، اور یہ جائز نہ تھا ان کے لیے کہ اپنی جان کو وہ نبی کی جان پر مقدم کرتے۔ مسلمان کا شیوا کیا ہے؟ مسلمان کا ترہ امتیاز کیا ہے؟ مسلمان کا تاج کیا ہے؟ مسلمان کی عزت کس میں ہے؟ مسلمان کی شوکت کس میں ہے؟ مسلمان کی بلندی کس میں ہے؟ مسلمان کا مقام کس میں ہے؟ کہ وہ اپنی جان کو نبی کی جان پر مقدم نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ نبی کی جان کو آگے رکھتا ہے اور اپنی جان کو پیچھے رکھتا ہے۔ وہی نہیں دیکھتا کہ میری جان کو کیا ہوگا، وہ دیکھتا ہے نبی کی جان کس حال کے اندر ہے، میرے لیے میری نبی کی جان مقدم ہے، میرے نبی کی جان مقدم ہے، میرے نبی کا حکم مقدم ہے، میرے نبی کی تعلیم مقدم ہے۔ اے حضرت انسان سوچ، آج میری اور آپ کی سوچ کہاں کھڑی ہے؟ آج میں اور آپ کس نظریے سے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مقدم رکھنا چاہیے تھا؟ آج ہم اپنے رسم و رواج کو مقدم رکھتے ہیں، آج ہم مارکیٹ کے طور طریقوں کو مقدم رکھتے ہیں، آج ہم تہذیب کے گن گاتے ہیں، ان لوگوں کی تہذیب کے گن کہ جن کے دین سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے، ان کی تہذیب کو مقدم رکھتے ہیں اور نبی کی تعلیم کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، انہیں زیب یہ نہیں دیتا کہ اپنی جانوں کو نبی کی جان پر مقدم رکھیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبی کی جان کو اپنی جان پر مقدم رکھ دیں۔ یہ صرف حکم صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ حکم آج اس مدینہ مسجد میں بیٹھنے والے کے لیے بھی ہے، یہ حکم آج کے مسلمان کے لیے بھی ہے کہ ہر حال کے اندر نبی کے حکم کو مقدم رکھنا، اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے نظریے کو ہمیشہ نبی کی سوچ کے سامنے قربان کر دینا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَحْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ پھر ان آیات کے اندر رب تعالی جہاد کے اندر جانے والوں کی عظمت کے گن گا رہا ہے کہ اے جہاد میں جانے والوں سنو، تمہاری بھوک، تمہاری پیاس، تمہاری تھکاوٹ ضائع نہیں جائے گی، اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میدان جہاد کے اندر جو گھوڑا چلتا ہے، وہ گھوڑا جو لید اور پیشاب کرتا ہے اور اس گھوڑے کے ٹاپوں سے جو گرد و غبار اٹھتا ہے، اللہ ان چیزوں کی بھی قیمت لگائے گا، اللہ ان چیزوں کی بھی قیمت لگائے گا۔ اور کل میدان عدل کے اندر جب ترازو آئے گا اور اللہ رب العزت اعمال کو تولے گا، اللہ رب العزت ان چیزوں کو بھی اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر رکھے گا۔ آج دنیا کے اندر آپ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے چلتے ہیں، آج نبی کے ایک طریقے کو زندہ کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس راستے پہ چلتے ہوئے آپ کو پیاس محسوس ہوتی ہے، آپ کو بھوک محسوس ہوتی ہے، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور آپ برداشت کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ دل کے اندر سوچ یہ ہے، دل کے اندر ایک فکر یہ ہے کہ آج اس پیاس کو میں برداشت کر لوں، کل حوض کوثر پر نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر مل جائے گا، کل جنت کی نعمتیں مل جائیں گی۔ ان جنت کی نعمتوں کو تم مقدم رکھتے ہو، دنیا کی پیاس کو مقدم نہیں رکھتے۔ رب کا وعدہ ہے کہ میں اس پیاس کا بھی تمہیں بدل ضرور عطا فرماؤں گا،
اس بھوک کا بھی بدل تمہیں دوں گا، اس تھکاوٹ کا بھی بدل تمہیں دوں گا، اور جس راستے پر تم چلتے ہو نا، اس راستے سے جو گرد و غبار اٹھتا ہے اس کی بھی میں قیمت لگاؤں گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ کوئی بھی نیکی کریں، چاہے آپ کے ذہن کے اندر وہ چھوٹی سی نیکی ہے، وہ حقیر سی نیکی ہے، آپ کے ذہن کے مطابق اس نیکی کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا وہ آپ کی نجات کا باعث بن سکتی ہے وہ نیکی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کل قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی لایا جائے گا اور چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی لایا جائے گا۔ اور دنیا کے اندر آج ہم نیکی کرتے ہیں نا، آج ہم سوچتے ہیں کہ بھائی میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کروں مجھے کیا ملے گا، اور اللہ کے بندے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ نیکی کر، پتہ نہیں تیری اس نیکی کی وجہ سے اللہ تیری نجات کا فیصلہ فرما دے۔ اچھا بولنا یہ بھی نیکی ہے، کسی کو سیدھے راستہ دکھا دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کو اس کی منزل تک پہنچا دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کو برے لوگوں سے بچا کر نیک لوگوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کو ہدایت کی باتیں بتا دینا یہ بھی نیکی ہے، کسی کو دین کا پیغام پہنچا دینا یہ بھی نیکی ہے، اور اللہ کے بندو کسی سے مسکرا کر بات کر لینا یہ بھی نیکی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العزت نیک لوگوں کے کسی عمل کو بیکار جانے نہیں دیتا۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دے، کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ آپ کبھی یہ نہ سوچیں گے کہ میں وضو کر رہا تھا میں نے دیکھا ایک بزرگ میرے پیچھے کھڑا ہے، میں نے کہا میں جوان ہوں، بزرگ کھڑا ہے اس کو تکلیف ہوگی، میں پہلے اسے وضو کرنے دوں، میں پہلے اس کو جگہ دے دوں۔ آپ نے یہ جگہ دی، آپ کبھی یہ نہ سوچنا کہ میری نیکی یہ ضائع ہوگی، آپ نے اس کو جگہ دی، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس سے پہلے آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ آج ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہاتھ مارے، بڑی پتہ نہیں بڑی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، اینٹ سے اینٹ جڑتی ہے تو پھر عمارت بنتی ہے، عمارت بنانے کے لیے ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے جوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کی رضا کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اور اخروی زندگی میں بھی اللہ رب العزت کی رضا کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انسان تو گناہ کرتے وقت یہ نہ سوچ کہ گناہ چھوٹا یا بڑا ہے، یہ سوچ کہ تو نافرمانی کس کی کر رہا ہے، تو نافرمانی کس کی کر رہا ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کو حقیر نہ جانے، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون۔ ہاں یہ بھی سنو کہ اللہ کے راستے میں جو تم خرچ کرتے ہو نا، چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، یہ نہ کبھی سوچنا کہ یہ تھوڑا ہے پتہ نہیں قبول ہوگا میں زیادہ دوں، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اللہ اس کے نیت کو دیکھ کر اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ چکا ہے، ثواب لکھ چکا ہے۔ تم ایک تنکا بھی اللہ کے راستے میں دو، ایک تنکا بھی اللہ کے راستے میں دو، نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، اخلاص کے ساتھ دو، ریاکاری سے بچتے ہوئے دو، رب تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں اود پہاڑ سے زیادہ ثواب لکھ دے گا۔ اور اگر اود پہاڑ کے برابر تم صدقہ کرو اور نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے بڑا مال و دولت بانٹنے والا کہیں، تو یاد رکھنا کہ یہ نیکی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ کیوں کہ کل قیامت کے دن ایک سخی کو بھی اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وہ سخی کون سا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے ان پر غشی کے دورے پڑ جاتے تھے، فرماتے ہیں چند لوگوں کا ذکر ہوا، ان میں سے ایک سخی بھی ہے، پوچھے گا رب بتا میرے لیے کیا لے کر آیا؟ کہے گا اللہ
دنیا کے اندر تو نے مال دیا، میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ رب فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے تجھے مال دیا اور تو نے خرچ اس لیے کیا لوگ تجھے سخی کہیں، سو دنیا کے اندر سخی کہا جا چکا، اب میرے ہاں تیرا کوئی مقام نہیں، اے میرے فرشتوں اسے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ آج ہمارے حال کیا ہے؟ مسجد کے اندر ایک ٹوٹی دیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارا نام دیواروں پر لکھا جائے۔ ہم غریب کو ایک آٹے کا تھیلا دیں، ہم کہتے ہیں ہماری تصاویر میڈیا کے اندر آ جائیں۔ ہم غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم کسی غریب کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی محتاج کی محتاجگی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی مسکین کی مسکینیت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج مذاق جو اڑائے گا کل وہ قیامت کے دن خود مذاق بن جائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کسی کو حقیر جان کر اس کا مذاق نہ اڑائیں، پتہ نہیں اس کے دل کے اندر کیا ہے اور اللہ رب العزت کا وہ کتنا قرب حاصل کر چکا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا۔ تم دو اللہ کے راستے میں، پر نیت یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہے، اخلاص پر مبنی آپ کا صدقہ و خیرات ہو اور اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ہو، تو اللہ رب العزت وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مجاہدین کے بارے میں حکم دیا، جہاد کے متعلق حکم ہوا کہ سارے کے سارے ایک بستی والے اکٹھے جہاد کے لیے نہ نکل جایا کرو۔ یہاں یہ سماعت فرمائیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک جہاد فرض کفایہ ہے اور ایک جہاد فرض عین ہے۔ ایک جہاد فرض کفایہ ہے، ویسے تو جہاد کی کئی اقسام ہیں، اقدامی جہاد ہے، دفاعی جہاد ہے، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ ایک فرض کفایہ ہے، ایک فرض عین ہے۔ فرض کفایہ جہاد کون سا؟ یہ اقدامی جہاد ہے کہ آپ اسلام کے غلبے کے لیے وقتاً فوقتاً کفار کے ممالک پر حملے کرتے رہو اور ان کے دروازوں پر اسلام کے جھنڈے لہراتے رہو، لیکن اس کے لیے پورے ملک کا نکل جانا ضروری نہیں ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے، چند بستی کے لوگ یہ فرض ادا کر دیں گے، اللہ رب العزت سب کو عطا فرمائے گا، لیکن اگر چند بستی کے لوگ بھی یہ فرض کفایہ ادا نہیں کریں گے تو ساری بستی گناہگار ہوگی۔ اور ایک ہے فرض عین کہ جب کفار آپ کے ملک پر حملہ کر دیں، آپ کے مسلمان آپ کا ملک ہے، آپ پر کفار حملہ کر دیں، اس وقت کا بادشاہ اعلان کر دے تو اس وقت سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا مرد کیا عورتیں، سب پر جہاد فرض ہے، پھر سب کو نکلنا ہوگا۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے یہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ جماعتیں اس وقت بھی الحمدللہ دنیا کے اندر جہاد فرض کفایہ کر رہی ہیں اور ساری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ علم کے متعلق بھی حکم آ رہا ہے کہ علم سیکھو، ایک گروہ علم سیکھے، ایک گروہ جہاد کے لیے جائے، ایک گروہ علم سیکھے۔ علم سیکھے، کیوں علم سیکھے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ تمہیں دین میں سمجھ آئے، تاکہ تم دین کو سمجھ سکو۔ رب کہہ رہا ہے تم دین کو سمجھو، تم دین کو سمجھو گے تمہیں پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ پھر جب تمہارے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آئے گا نا تو پھر تم دانتوں کے اندر انگلی دے کر نہیں بیٹھو گے کہ اچھا ایسا ہوا تھا۔ اگر تمہیں دین کی سمجھ ہوگی تو تم برملا کہو گے کہ میں علی الاعلان کہتا ہوں کہ علی اور معاویہ بھائی بھائی تھے۔ جب آج علی اور معاویہ کا ذکر آتا ہے نا تو آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کہتا ہے اچھا ایسا ہوا تھا، اچھا ایسا ہوا تھا۔ جب حضرت علی کا ذکر آتا ہے، مد مقابل حضرت عائشہ کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں اچھا ایسا ہوا تھا، اچھا ایسا ہوا تھا۔ کیوں کہتا ہے؟ اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے۔ اگر دین کی سمجھ ہوتی تو جب حضرت امی عائشہ کا ذکر آتا اور ادھر حضرت علی کا ذکر آتا تو آج کا مسلمان برملا کہتا کہ میں مانتا ہوں کہ امی عائشہ جس طرح میری ماں ہے اسی طرح علی کی بھی ماں تھی۔ لیتفقہوا فی الدین، دین کو سمجھو۔
اور پھر دین کا علم حاصل کرنے کی بھی دو قسمیں ہیں، دو حیثیتیں ہیں، ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اپنی پاکی ناپاکی، حلال حرام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے متعلق بنیادی مسائل سیکھنا یہ فرض عین ہے، میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ آج ہم یہ کتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہم میں سے کوئی سوال کرے کسی سے، بھائی تم نماز کی شرائط بتاؤ، تم نماز کے ارکان بتاؤ، تم بتاؤ غسل کا طریقہ بتاؤ، تم بتاؤ نکاح کا طریقہ بتاؤ، تم بتاؤ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، تم بتاؤ حج کے مسائل کیا ہیں۔ یقین جانیے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، یہاں جو بڑے فلاسفر بنے پھرتے ہیں نا، اور جن کی پگ کا شملہ کبھی نیچے نہیں گرتا، جنہیں دیکھا جب حج کرنے جا رہے ہیں احرام باندھنے کا طریقہ نہیں آتا کہ احرام باندھنا کس طرح ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس سے آپ لوگ بھی بخوبی واقف ہوں گے۔ اکثر لوگوں کو نہیں پتا، وہ مقام وہ طواف کی جگہ پر پہنچ کر بھی پوچھتے ہیں کہ طواف کرنا کہاں سے ہے۔ یہ مسائل سیکھنا لازم ہے، یہ مسائل جاننا لازم ہے۔ پھر ایک علم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، وہ بستی میں سے ایک عالم بھی بن جائے تو ساری بستی کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر ایک بستی میں ایک عالم بھی نہ ہو تو ساری بستی گنہگار ہوگی۔ ان علماء کا احسان مانو، ان علماء کا احسان مانو کہ جنہوں نے اپنی جوانیاں قربان کر دی، جنہوں نے اپنی جوانیاں وقف کر دی۔ تمہارے اوپر سے اللہ رب العزت نے اس فرض کی حیثیت کو ختم کر دیا۔ اگر ایک بستی میں ایک عالم دین نہ ہو تو یاد رکھے ساری بستی گناہگار ہوگی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اگر تم نہیں جانتے تو پوچھے اس سے کہ جو اہل علم ہے، اور اگر آپ کی بستی میں کوئی اہل علم نہیں تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک کو دنیا کا علم سکھاؤ، ایک کو دین کا علم سکھاؤ۔ دنیا بھی ساتھ ساتھ چلے اور دین بھی ساتھ ساتھ چلے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم سارے کے سارے دین کی طرف چلے جاؤ، اور سارے کے سارے دین کی طرف چلے جاؤ گے دنیا کون کمائے گا؟ معیشت کیسے چلے گی؟ حالات گھر کے نظام کیسے چلے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پارٹنر تھا، وہ پارٹنرشپ پہ کام کرتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کی مجلس میں حاضر ہوتا اور مسائل سیکھتا، اور دوسرے دن میں کام کرتا اور میرا پارٹنر جو تھا وہ نبی کی مجلس میں آتا، اور جو وہ سیکھتا جس دن میں نہ ہوتا وہ مجھے سکھاتا، اور جو میں سیکھتا اور جس دن وہ نہ ہوتا میں اسے سکھاتا۔ آج میرے 4 بیٹے ہیں، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے چاروں کے چاروں بیٹے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، اور اللہ کے بندو ان 4 میں سے ایک کو عالم دین تو بنا دو، تاکہ تیرے مرتے وقت تیرا جنازہ سیدھے کرنے کے آداب تو کسی کو پتا ہو۔ یہاں اکثر لوگوں کو دیکھا نزا کا عالم ہے، پتہ ہی نہیں گھر والوں کو کہ اب میرے اوپر کیا لازم ہے، کہ میرے باپ پر نزا کی کیفیت ہے، میری ماں پر نزا کی کیفیت ہے، مجھ پر کیا لازم ہے کہ میں اس وقت ان کے ساتھ کیا برتاؤ کروں۔ غسل دینے کا طریقہ کیسے نہیں آتا؟ کیا فائدہ ایسی پڑھائی کا، کیا فائدہ ایسے علم کا کہ جو میرے موت کے وقت میرا سامان نہ بن سکے؟ تو علم، دین کا علم بھی ضروری ہے اور دنیا کا علم بھی ضروری ہے۔ دنیا کے علوم بھی سکھائیں لیکن اسے مقصد نہ بنائیں، دین کا علم سیکھیں اس کو مقصد بنا کر۔ دنیا کے علم کی ڈگری میرے آنکھیں بند ہونے تک میرے ساتھ ہے، اور دین کے علم کی ڈگری روز محشر میں بھی میرے ہاتھ کے اندر ہوگی، روز محشر میں میرے ہاتھ کے اندر ہوگی۔ اور اہل علم یہ جن کا آج ہم نام لیتے ہیں نا، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابو داود رحمہ اللہ، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ، ان لوگوں نے تحصیل علم کے لیے سینکڑوں میل کا پیدل سفر کیا تھا۔ اپنے وطن سے نکلے، جنازے دیار وطن میں نہیں غیر وطن سے اٹھے تھے۔ آپ ان علماء کے حالات پڑھیں،
ایسے ایسے لوگ بھی جب علم کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، مدرسوں میں داخل ہوئے، گھروں سے خطوط آ رہے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ میں گھر سے آنے والے خط کو پڑھ لوں۔ ایک گھڑا لیا، اس گھڑے کے اندر وہ خط ڈالتے گئے یہاں تک کہ جب علم مکمل ہو چکا، تحصیل علم کے اندر کامیاب ہو چکے، پھر ایک دن بیٹھے پڑھنا شروع کیا تو ان خطوں کے اندر کوئی خبر تھی کہ تیرا باپ مر گیا، تیری ماں بھی مر گئی، تیری بیٹی بھی مر گئی، تیرا فلاں بھی مر گیا۔ ان لوگوں کی قربانیوں سے آج ہم آرام سے یہاں بیٹھ کر، یہ قرآن میرے سامنے موجود ہے اور میں آپ کو درس دے رہا ہوں، اللہ کی قسم اگر وہ لوگ قربانیاں نہ دیتے تو میں بھی جاہل ہوتا اور آپ بھی جاہل ہوتے۔ انہوں نے تو ہمارا سوچا، اب ہم پر لازم ہے کہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کا سوچیں۔ وہ بھار ہمارے کندھوں پر چھوڑ گئے ہیں، اب یہ ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دے کے جانا چاہتے ہیں۔ تاریخ دان ہمارے بارے میں کیا لکھے گا؟ آج تاریخ دان پچھلوں کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ تاریخ دان میرے بارے میں کیا لکھے گا؟ آپ کے بارے میں کیا لکھے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس لیے تحصیل علم کا شوق اپنائیں، اور کون سا علم؟ دین کا علم سیکھیں، دین کا علم سیکھیں، دین کا علم سیکھیں۔ آپ اس وقت دین کا علم سیکھنے یہاں بیٹھے ہیں، آپ اس وقت دین کا علم سیکھنے یہاں بیٹھے ہیں، میری تقریر سننے نہیں بیٹھے، دین کا علم سیکھنے بیٹھے ہیں۔ اس وقت آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتوں نے بھی پر بچھائے ہوئے ہیں۔ جنت آپ کی طلبگار ہے، جنت آپ کو، آپ کے لیے مزین کی جا رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اور اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو تحصیل علم بھی ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ ہر حال کے اندر قتال کرتے رہنا۔ کس سے؟ کفار سے، کفار سے قتال کرتے رہنا۔ کیوں؟ کہ اگر قتال چھوڑ دو گے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ اپنے رعب اور دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے کفار سے ہمیشہ قتال کرتے رہنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھنا اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی غم ہوگا؟ اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اس کے ساتھ ہے کہ جس کے دل کے اندر تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا۔ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا وہ متقی بن گیا، اور رب کا وعدہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے ساتھ نہ ہو، پرواہ نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ جو متقی ڈرنے والا بن گیا، جہاں اللہ کا حکم ٹوٹا ڈر گیا، جہاں نبی کی سنت چھوٹی ڈر گیا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ بے شمار احکامات اللہ کے، اور انہی احکامات سے ایک حکم ہے ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی فرما برداری۔ اور آج یہ گناہ یوں سمجھ لیجئے کہ عام ہو چکا ہے۔ شراب پیتے ہوئے ایک مسلمان ڈرتا ہے، شراب پیتے ہوئے ایک مسلمان ڈرتا ہے، زنا کرتے ہوئے ایک مسلمان ڈرتا ہے، سود کا کاروبار کرتے ہوئے مان لیا کہ ایک مسلمان ڈرتا ہے، جھجکتا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے ڈر رہا ہو، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ اسے گناہ ہی سمجھتا ہی نہیں، اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ، سب سے بڑا گناہ ہے کہ جو انسان گناہ کرے اور اسے گناہ ہی نہ سمجھے، اسے گناہ ہی نہ سمجھے۔ اور ماں باپ کی نافرمانی، جہاں اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا قرآن میں، جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا قرآن میں، جہاں اللہ نے کہا میری عبادت کرو، وہیں پر اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ کسی ایک فرد واحد کے لیے پیغام نہیں ہے، یہ پیغام میرے لیے بھی ہے، یہ پیغام آپ سب کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت کو پہچانیں۔ ماں باپ ہماری جان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دینا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دینا۔ آپ آج بیٹا کہتا ہے باپ کو، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟
میں نام کیا لوں؟ ہمارے انہی گلی محلوں کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ گزشتہ رات کے اندر، کسی ایک رات کے اندر ایک بیٹے نے اپنے باپ کی قمیض پھاڑ کر اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ مجھے آپ بتائیں، جس محلے کے اندر یہ وارداتیں ہونا شروع ہو جائیں، جس محلے کے اندر یہ وارداتیں ہونا شروع ہو جائیں، کیا اس محلے، اس بستی، اس شہر پر خیر آئے گی؟ ہم سارے کشتی کے سوار ہیں، سارے کشتی کے سوار ہیں۔ کہاں ظلم نہیں ہو رہا، کہاں زیادتی نہیں ہو رہی۔ یاد رکھ لیں، یہ میں بات یوں سمجھ لیں، بباغ دول کہہ رہا ہوں، جس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، جس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، جس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، اس سے رب بھی راضی نہیں ہوگا۔ رب نے اپنی رضا کو باپ کی رضا میں چھپا کے رکھا، اور جس جنت کا میں متمنی ہوں، جس جنت کا میں طلبگار ہوں، رب نے اس جنت کو میری ماں کے قدموں تلے رکھا ہے۔ آج لوگ آتے ہیں، جی مولوی صاحب دعا کر دیں، پیر صاحب دعا کر دیں، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، تیرے سب سے بڑے پیر، تیرے سب سے بڑے مخلص، تیرے سب سے بڑے پیار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تیرے گھر کے اندر موجود ہیں۔ گھر سے تو دعا کروانی نہیں، اور بھاگتے لوگوں کے پیچھے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اس آیت کو یاد رکھنا۔ میں چاہتا ہوں نا میرے 4-5 دوست ہوں، میرے گلی محلے میں چلوں، میرے ساتھ لو لشکر چلے۔ مجھے کسی لو لشکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ کہے کہ مجھے یہ چاہیے، میرا اللہ میرے ساتھ رہے۔ میں مشکل میں ہوں، میں خوشی میں ہوں، میں غم میں ہوں، میں دکھ میں ہوں، میں خلوت میں ہوں، میں جلوت میں ہوں، ہر حال کے اندر میرا اللہ میرا معاون اور مددگار ہو۔ وہ کس صورت میں ہوگا رب نے بتا دیا، طریقہ بتا دیا، کوئی لمبی چوڑی اس نے تفصیل نہیں بتائی، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ رب نے اتنا کہا، تم اپنے دل کے اندر مجھے بسا لو، میں اپنے دل کے اندر تمہیں بسا لوں گا۔ وہ ایک سنتے ہیں نا، تم میری طرف ایک ہاتھ آؤ تو میں تیری طرف ایک بالش آؤں گا، تم میری طرف چل کر آؤ میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو اللہ کی طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں۔ اور اللہ کی طرف کون آئے گا؟ جسے دین کی سمجھ ہوگی۔ اور دین کی سمجھ کسے ہوگی؟ جو دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے گا۔ اور دین سیکھنے کے لیے گھر سے کون نکلے گا؟ وہی نکلے گا کہ جسے پتہ ہو کہ یہ دین کتنی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔